اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ لا حول ولا حی علی الصلاۃ لا حول ولا لا حول حی علی الفلاح لا حول ولا حی علی الفلاح لا حول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ اس مرد عورت کو معاف نہیں کریں گے جو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہگار مرد عورت اللہ اپنی خاص رحمت سے فضل سے کرم سے رب العالمین اس مرد عورت کے گناہ معاف کر دیں گے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی کو شریک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا وہ بہت بہت دور کی گمراہی میں ہے. حضرات محترم میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بحد قابل احترام میری ماؤں معززات موقرات میری بہنوں اور بیٹیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خطیب الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین سرور کونین شفیع المذنبین سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر. حضرات محترم آج اللہ کے فضل و کرم سے 1445 ہجری کا رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے. رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے. جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دن مبروک کو ہماری زندگی میں آیا اور اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی. آج کا خطبہ جمعہ بڑے اہم موضوع پہ ہے. ایسا عمل جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. روزے ہیں، قیام ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ اور حج ہے. کوئی بھی عمل اگر کسی مرد عورت میں یہ بد عمل موجود ہے اسے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچے گا.
میرا اور آپ کا پوری کائنات کا رب ایک ہے۔ عام طور پہ ایک لفظ ہم سنتے بھی ہیں، بولتے بھی، توحید۔ توحید کا مطلب ہے وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا۔ میں اور آپ اکثر ایک سورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس بات پہ غور کرنا شروع کر دینا کہ یہ جو سورت ہم تلاوت کرتے ہیں یہ کوئی معمولی سورت نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی سورتوں کی فضیلت ہے، صرف یہ رتبہ اور مقام صرف سورت قل هو اللہ کو ہے۔ اگر کوئی مرد عورت سورت قل هو اللہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 سپارے جو ہیں قرآن پاک کے، ان کی تلاوت کا اللہ ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ پھر اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا کرو آخری سانس تک اللہ ہمیں یہ توفیق دیتا رہے۔ دوسری مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں 20 سپاروں کی تلاوت کا ثواب لکھ دو۔ زبان میری ہے، کلام رب العالمین کی ہے، اور زبان مصطفیٰ کے کلمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شک بھی گناہ ہے، شبہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا تیسری مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک تلاوت کا جتنا ثواب ملے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے۔ اب یہ سورت کی اتنی فضیلت کس لیے ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کہتا ہے اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کل کائنات اس کی نیاز مند ہے۔ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سارے اس در کے محتاج ہیں۔ صرف فرعون ایسا ایک بدبخت تھا جس نے ایک جملہ بولا، آج بھی قرآن مجید کے اندر ہے اور قیامت تک اللہ کے محبوب کی امت پڑھتی رہے گی، انا ربکم الاعلی۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارا بڑا رب ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، عبرت کا مقام بنا دیا، کیونکہ اللہ کو ایسا بندہ، ایسی عورت پسند نہیں۔ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وحدانیت صرف اللہ کو لائق ہے۔ آپ دوسرا ایک جملہ سنتے ہیں، وحدہ لا شریک، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا شریک بھی کوئی نہیں۔ ایک محدث نے بڑا خوبصورت نقطہ لیا، اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں، جس طرح اللہ کی قرآن پاک کی ساتھ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی آدمی تشبیہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی آدمی مغالطہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے 100 نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، 99 ایک کم 100 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ طلباء جانتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ کے خوبصورت اور اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کی صفات کے اندر بہت سے نام، عام طور پہ جو ہمارے ہاں مستعمل زیادہ ہے، اللہ سمیع ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح رب سنتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، جس سے رب دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، اس کا نام توحید ہے۔ اگر کوئی مرد عورت اس بات کو ذہن میں رکھے
کہ جس طرح رب سنتا ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کوئی اور سنتا ہے اسی کا نام تو شرک ہے، کوئی اور دیکھتا ہے اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کی صفت ہے وہاب، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ مجھے فلاں عطا کرتا ہے استغفر اللہ، اللہ کی صفت ہے رازق، کوئی بندہ کہے مجھے فلاں رزق دیتا ہے، اسی کا نام شرک ہے نا۔ اور آپ نے اس قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت کو سن لیا اور آپ نے کتنی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی الحمدللہ۔ اللہ نے کھلم کھلا اعلان فرما دیا ہے، اے روزے دارو سن لو، روزہ قبول کروانا ہے، سحری میں برکت ڈالنی ہے، افطاری میں خیر اور برکت کا نزول چاہتے ہو، قیام اللیل قبول کروانا چاہتے ہو تو فرمایا پھر شرک کی گندگی سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے واضح اعلان فرما دیا ہے، جتنے مرضی گناہ ہو جائے اگر اس میں شرک کی غلاظت نہیں، شرک کی نجاست نہیں، شرک کی گندگی نہیں تو رب کا اعلان سن لو، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کر آ جائے، ساری زندگی رات دن گناہ بھی کرتا رہے تو یہ خلا اور فضا کو پر نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرا بندہ اتنے گناہ لے کر آ جائے اگر اس میں شرک نہیں، اللہ فرماتے میں اتنی بخشش لے کر آؤں گا اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اب میں نے اور آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ میں اور آپ یہ تو بڑا سوچتے ہیں کہ افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، میں نے کھجور نہیں کھانی، میں نے اجوا نہیں کھانی، میں نے زمزم پانی نہیں پینا۔ کتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں، کس ڈر سے کہ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ کب کھانی ہے؟ جب وقت آ جائے، افطاری کا ٹائم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، پھر روزہ کھولنا ہے۔ اگر یہی سوچ ہماری یہ ہو جائے میں نے کسی کا مال نہیں کھانا، میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے یتیموں کا مال نہیں کھانا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کا مال نہیں کھانا، تو یاد رکھو پھر اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اگر یہ فکر نہیں، فکر یہی ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، یہی فکر ہے نا میری بھی اور آپ کی۔ لیکن یہ بھی تو سوچ، تو نے سارا دن روزہ رکھا، سحری کھائی، بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اگر کوئی ایسا کام تو کرتا ہے جس میں شرک کی غلاظت ہے، شرک کی گندگی ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے نا، ڈاکٹر کہے چینی نہیں کھانی، ڈاکٹر صاحب کہیں نمک نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانی، تو اپنی جان کے ڈر سے، موت کے ڈر سے تو باز آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو فکر کر، تجھے افطاری کا ڈر ہے، ادھر بھی دیکھ، اگر شرک کی گندگی ہے، غلاظت ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا انما المشرکون نجس، مشرک نجاست ہے، مشرک ناپاک ہے، جتنی مرضی سپرے لگا لے، جتنی مرضی اجوا کھجور کھا لے، جتنا مرضی زمزم کا پانی اپنے سر پہ ڈال لے، جتنا مرضی بیت اللہ کے طواف کر لے، جتنی مرضی حجر اسود کو بوسہ دے لے، رکن یمانی کو چھو لے، حتیم نمازیں پڑھ لے، صفا مروہ کی سعی کر لے، جتنی مرضی قربانیاں کر لے، اونٹ پہ اونٹ کر لے، لیکن یاد رکھ اگر توحید کی دولت نہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے آؤ اس رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں میں اور آپ اس بات کا تہیہ کر لے، نیت کر لے، ارادہ کر لے، نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پڑھنا تو بہت آسان ہے، زبان سے کہہ دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لیکن غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے،
غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، غیر اللہ کو رازق سمجھتا ہے، سمجھ لو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک کی گندگی معاف نہیں ہوگی۔ کب تک؟ آؤ، رب نے فرمایا نا امید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، رات بھی کھلا ہے، دن بھی کھلا ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں، ہر لمحے اللہ کا در رحمت کا کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ سے واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول کے ہو گئی ہے، ارادے سے ہو گئی ہے، کسی اور کو سجدے کرتا رہا، آج تم کلمہ گو ہے، لات عزیٰ منات حبل، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، بیت اللہ میں 360 بت رکھ کر پوجا پاٹ کرنے والوں کے لیے امام کائنات تشریف لائے، رحمت للعالمین آئے، سید کائنات آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے تشریف لائے تھے کہ ان لوگوں کو نا لات سے دور کر دو، منات سے دور کر دو، حبل سے دور کر دو، عزا سے دور کر دو، ایک رب کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ کوئی اولاد دینے والا، نہ کوئی صحت دینے والا، نہ کوئی ہماری کامیابی دینے والا، نہ نعمتیں دینے والا، صرف ذات ہے۔ تو قل هو اللہ احد ہے۔ تو پھر سمجھ جاؤ سحری بھی قبول ہو گئی، افطاری بھی قبول ہو گئی، صدقہ فطرانہ بھی قبول ہو گیا، حج بھی قبول ہو گیا، عمرہ بھی قبول ہو گیا، ذکر و اذکار بھی قبول ہو گیا۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ آؤ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ کب تک؟ حدیث کے الفاظ سن لو، ما لم یغرگر، رب کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن بندے کے لیے ایک حد مقرر کر دی۔ فرمایا بندے ما لم یغرگر، غرگر ہماری زبان پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ کہ جس وقت آخری وقت آتا ہے نا انسان کا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ملک الموت کی فوج آ گئی ہے، دنیا کی رنگینی ختم ہونے لگی ہے، دنیا کی چمک ختم ہونے لگی ہے، دنیا کی خوبصورتیاں ختم، دنیا کی محبتیں ختم، دنیا کے تعلق ختم، دنیا کے رشتہ داریاں ختم، میاں بیوی کا رشتہ ختم، ماں باپ کا اولاد کا رشتہ ختم، بہن بھائیوں کا رشتہ ختم، دوستوں کا رشتہ ختم۔ اب کیا ہے؟ ملک الموت۔ فرمایا یہ نظر آنے سے پہلے پہلے، نظر آنے سے پہلے پہلے، ما لم یغرگر، نفی کا ما لم ایک لفظ کافی تھا، اللہ نے اپنے ابو کو فرمایا دو لفظ، ما کا معنی بھی نہیں ہے، لم کا معنی بھی نہیں ہے، پکی بات کر دی۔ فرمایا غرغر سے پہلے پہلے میرا بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ دیکھو اللہ نے کتنا ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ اب مجھے بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں غرغر کب آنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر پل اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اس لیے شرک کی گندگی سے بچنا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ احتیاط سے زندگی بسر کرے، بولے تو احتیاط سے بولے، کوئی کام کرے تو احتیاط سے کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے تو احتیاط سے کرے، کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا جس طرح مردار حرام ہے نا، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، فرمایا وہ چیز کھانے والی ہو، پینے والی ہو، پہننے والی ہو، کوئی بھی چیز ہو، فرمایا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی نام لے کر خرچ کرتا ہے یا اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح حرام ہو جاتی ہے جس طرح مردار حرام ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ اللہ نے کوئی فرق رکھا، نہیں، آپ خود قرآن مجید گھروں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، اب تو اللہ کی نام موبائلوں میں موجود ہے، آپ خود پڑھ لیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چاروں جملے کٹھے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں،
کوئی فرق نہیں۔ فرمایا جس طرح مردار حرام، غیر اللہ کی چیز حرام، جس طرح خون حرام، غیر اللہ کی چیز حرام۔ فرمایا جس طرح خنزیر کا گوشت حرام، اس طرح غیر اللہ کی چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ اٹل بات ہو گئی، قرآن کے نص سے ثابت ہو گیا کہ ایسی چیز نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پی سکتے ہیں، نہ ہم پہن سکتے ہیں، نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا بات ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ آپ نے خود سن لیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک صغیرہ ہو کبیرہ گناہ ہو، اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے انما المشرکون نجس، آؤ اپنی نوجوان نسل، دنیا کا علم بہت ہو چکا ہے، سائنس کا علم بہت ہو چکا ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، دنیا میں علم کا انقلاب آ چکا ہے، لیکن آج بھی شرک کی گندگی بہت زیادہ ہے، اور اس میں کلمہ گو مسلمان بھی شامل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج علماء کی، خطباء کی، ائمہ کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی امت کو ذات کے شرک سے، صفات کے شرک سے ان کو بچا لیا جائے۔ کہ شرک سے کس طرح بچنا ہے، قرآن پڑھا جائے تاکہ سمجھ میں آئے۔ کس طرح؟ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آپ دوست پرانے بزرگ جانتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے علماء کرام نے سب سے پہلے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس وقت کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے کفریہ فتوے لگائے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہمیں چاہیے نا کہ قرآن پڑھو ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھو۔ انشاءاللہ الرحمن کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ عربی زبان میں قرآن ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، قرآن پاک کا ترجمہ بھی کریں، انشاءاللہ توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ فرمایا یہ میرے نبی توحید لے کر آئیں گے، وحدانیت لے کر آئیں گے، احکام لے کر آئیں گے، رسالت لے کر آئیں گے۔ فرمایا ان کی بات جو مانے گا نا وہی کامیاب ہوگا۔ آج اللہ کا نبی نہیں ہے لیکن ان کا پیغام موجود ہے، وہ قرآن کی شکل میں احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، روزے کی حالت میں فرصت ہوتی ہے، قرآن پڑھو، بعد ترجمہ پڑھو، حدیث کی کتاب گھر میں رکھ لو، اس میں آپ خود حدیث کی کتاب میں اس کا ترجمہ خود پڑھو، انشاءاللہ دین کی سمجھ آئے گی اور گناہ بھی معاف ہوں گے اور توحید اور وحدانیت کی خوب سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ ہمارا ایمان ہو جائے گا نا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء جو تشریف لائے لا الہ الا اللہ کا، اور یہ جملہ جس طرح میں نے قل هو اللہ کے بارے میں بتایا کہ 3 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس طرح یہ لا الہ الا اللہ جگہ دیکھو نا، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، کتنے اللہ کے ذکر ہے، لیکن فرمایا ان ذکروں میں بادشاہ جو ذکر ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ ذکر سارے ہیں لیکن افضل ذکر لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کا بندہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا، رب ذوالجلال موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پیار آ گیا، رب سے پیار نہ ہو تو کس سے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اللہ میں آپ کا نبی، آپ کا رسول، آپ مجھے کوئی خاص ذکر، کوئی خاص وظیفہ بتا دیں جو VIP ہو، میرے سوا کوئی نہ پڑھتا ہو، میرے اور آپ کے رب کا جواب سن لو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا کر۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے تو خاص وظیفہ چاہیے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ اس کو معمولی نہ سمجھو، جتنی میں نے کائنات بنائی ہے نا، زمین سے آسمان، زمین سے نیچے جتنی بھی کائنات ہے، موسیٰ علیہ السلام ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو،
اور ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دو. اللہ توحید کا ذکر ہے، یہ شرک سے بچنا ہے نا تو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، پوری کائنات کا پلڑا ہلکا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ خود اندازہ فرما لو، اب یہ رمضان مبارک ہے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھو. اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ایک ہے، آپ ہی وحدہ لا شریک ہے. اور حدیث بطاقہ کے اندر بھی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے. کس کے؟ گناہوں کے. گناہ استغفر اللہ. اب وہ ایک رجسٹر ڈھیر لگ چکے. اب وہ بندہ سر جھکا کے کھڑا ہے، شرمندہ ہے نا، اتنے گناہ میں نے کر دیے. اللہ پوچھیں گے میرے اس بندے کی کوئی نیکی ہے؟ اللہ کے بارے میں اللہ کو تو سب پتہ ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے. فرشتے کہیں ہاں اللہ ایک بطاقہ ہے. حدیث کے الفاظ بطاقہ کی چھوٹی سی پرچی، جس طرح یہ جو شناختی کارڈ ہے اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. اللہ فرمائے کہ جاؤ لے کر. حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا میرے سے ابا فرشتے وہ پرچی لے کر آئے بطاقہ، اس کے پلڑے میں رکھ دی، نیکیوں کے پلڑے میں کوئی شے نہیں تھی. اب یہ چھوٹی سی پرچی بطاقہ رکھی، وہ بھاری ہو گئی. سبحان اللہ. گناہ کے رجسٹر ختم. اب وہ بندہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، خوش ہوتا ہے میری یہ نیکیاں تو پرچی چھوٹی سی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی. اللہ فرمائے گا فرشتوں کھولو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پرچی کھولی جائے گی. اس بطاقہ کے اوپر پتہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا فرشتوں میرے اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ساری زندگی نیکی کوئی نہیں کی، لیکن اس نے گناہ تو بڑے کیے ہیں لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں. اللہ اکبر. اور میرا وعدہ تھا کہ میرا گناہ گار بندہ اگر کلمہ پڑھ کے گناہ کرتا رہا، اگر شرک نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی بخشش کا اعلان کیا ہے، اس لیے اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا فائدہ کب ہے؟ ہم توحید پہ قائم رہیں. اللہ کی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہو گئے. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہو گئے. اب یہ مکے کے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں استغفر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہو گئے. پتہ چلا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اور اسی طرح اللہ کی صفات میں کہ اللہ کی جو 99 صفتیں اللہ رب العالمین کی، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ سمیع ہے. جس طرح رب سنتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا، جس طرح رب دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا. جب ہم اس بات پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن میرا اور آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل جو ہے انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا. یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ روزہ رکھنا، یہ سحری اور افطاری کرنا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ قبول و منظور ہوگا. لیکن چابی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اس لیے جب تک میری اور آپ کی زندگی ہے رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شرک کی گندگی سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو بھی شرک کی گندگی سے محفوظ فرما. یہ یقین کر لو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات، اب سبب بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے. کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سبب آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہاں انشاءاللہ بیٹھ جو بیٹا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک مسئلے کی وضاحت ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ بات رہ گئی تھی کہ جو ماں باپ ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ جو آگے ہماری اولاد ہے، بیٹے کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد ہے، جس کو آپ پوتا پوتی کہتے ہیں، نواسا نواسی کہتے ہیں، ان پر بھی دادے کی زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ دادا جو ہے وہ کفیل ہے اپنے پورے خاندان کا۔ اس لیے یہ جو ہمارے آگے رشتے ہیں، یعنی اولاد کے، اس میں بیٹا بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، اس کی جو آگے اولاد ہے، بیٹے کی آگے اولاد ہے، تو ان کی کفالت جو ہے، اگر اس کا باپ، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، دادا صاحب حیثیت ہے، تو ان کی کفالت کرے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی نسل کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتا۔ دوسرے ایک بھائی ہے، اس کے بہنیں ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کا بھائی نہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھائی جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ جن بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے بزرگ عالم دین پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب فراش ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میاں محمد احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت پیارے بھائی تھے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ ان کا بیٹا میاں سہیل انصاری بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر انصر بٹ صاحب وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی پروفیسر رشید صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم جناب شیخ اعجاز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج میں دیکھ رہا ہوں شیخ اعجاز صاحب ماشاءاللہ مسجد میں آئے ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک جوڑے کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کا ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرما۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں وفات پا چکی ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں فرخ حسن آوان، ان کی والدہ وفات پا گئی، جمعے سے پہلے نماز جنازہ تھا، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بشری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ فیصل آباد سے ہمارے ایک دوست عزیز ہیں عطاء الرحمان، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پروفیسر عبدالعزیز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا عطاء الرحمان بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انعام اور احسان کی والدہ بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ ہمارے بہت پیارے بھائی حافظ شہزاد صاحب راول پنڈی والے، وہ بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما۔ کچھ دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ جس طرح آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ رمضان المبارک میں جو عمرہ کرتا ہے اس کو صرف حج کا ثواب نہیں ہے، تو میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اس حدیث میں یہ ہے، فرمایا جو ماہ مبارک میں عمرہ کرتا ہے، صرف حج نہیں، ذرا میرے الفاظ پہ ذرا غور کرنا، کہ رمضان المبارک میں جو عمرہ کرتا ہے مرد ہے یا عورت ہے، صرف حج نہیں، فرمایا اس کو اس حج کا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیک تمنا، نیک آرزو، اللہ سب کو رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی سبب نہیں تو
اللہ بڑا مالک و خالق ہے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ جن کے پاس بظاہر کوئی سبب نہیں، اللہ ان کے لیے سبب پیدا فرما تاکہ وہ بھی ماہ مبارک میں تیری توفیق سے، فضل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حج کی سعادت ہے کرے گا عمرہ، لیکن کھاتے میں آقا کے ساتھ حج جتنا اللہ ثواب لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک اور ہے قطع تلقین۔ تو میں نے یہ بہت دفعہ بات کی ہے کہ صلہ رحمی ضرور کیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، قطع تلقین نہ کیا کرو۔ ہاں ایک فطرتی بات ہے، کوئی رشتہ دار آپ کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کوئی جادو ٹونے کرتا ہے، کوئی بدماشی کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ میرے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، کوئی حاسد قسم کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیبت بھی کرتا ہے، کوئی چغلی بھی کرتا ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی حکم ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تعلق نہ ختم کرو، بائیکاٹ نہ کیا کرو، سلام کی حد تک ہو جاؤ، یعنی آپ اسے سلام دعا کر دیا کرو، پہل کر لو۔ اگر وہ سلام نہیں نہ لیتا، مثلا آپ کہتے بھائی السلام علیکم، وہ کہتا پھر غلط، تو پھر آپ بری ہو گئے۔ اب بری بات بیر غور سے سن لو کہ میری یا آپ سے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے کسی بھی مسئلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی زبان سے یا کوئی مال کھایا اس کا، تو پھر تو اسے ایک تو معافی مانگ لو، اس کا حق ادا کر دو، صلح ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ بے جائی لڑائی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بعض رشتہ داروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں، بے جائی دشمنی ہو رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ جا کے اس سے سلام لے لو کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی ہے، میں نے بیت اللہ جانا ہے، میں نے مسجد نبی میں جانا ہے، تو یار تو مجھے معاف کر دے، السلام علیکم۔ اچھا اگر وہ آپ نے ہاتھ آگے کیا نا، پہل کر دی نا، تو حدیث میں آتا خیرکم من بدأ بالسلام، آپ خیر میں ہو گئے۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ چھڑک دیتا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، آپ نے حجت پوری کر دی ہے۔ میری بات پھر واضح ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ اب اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، آپ کا ہاتھ نہیں ملاتا، آپ سے بائیکاٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بری ہو گئے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری آپ سے ادبن گزارش ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی قطع تلقی ہے، تو اللہ واسطے پہلے تو اس کو معاف کر دو، معاف کرنے کے بعد سلام دعا کر لو۔ اگر وہ سلام کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی، کیونکہ قرآن کی سائے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کرو، ان سے دور ہو جاؤ، اپنی سائڈ بدل لو، اپنا رستہ بدلو، اپنی گلی بدل لو، اپنا محلہ بدل لو، تاکہ لڑائی نہ بڑھے، جھگڑا نہ بڑھے، دشمنی نہ بڑھے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات ہے میرے اور آپ کے دل کو اللہ نرم کر دے، ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کے بارے میں بدخواہی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، حسد نہ کریں۔ انشاءاللہ پھر میرا اور آپ کا روزہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، اور پھر قیامت والے دن اللہ کا مجھے اور آپ کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو افطاری کے موقع پہ حافظ احسان اللہ درس قرآن جی ارشاد فرمائیں گے، جو سنا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعظ واجل واتم واعظم اکبر۔ جو دوست کھڑے ہیں بھائی ان کو بھی جگہ دے دیں، ذرا قریب ہو جائے۔